بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے اور نورانی چہرے والے مضبوط ہاتھ پاؤں کے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچ رہے تھے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفعتاً سواری بٹھا دی اور ان صاحب سے فرمایا، اب تم سواری پر بیٹھو، میں اس کی مہار پکڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ صاحب سناٹے میں آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مسکین آپ کی سواری پر بیٹھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بھائی، تم بہت تھک گئے ہو، اب تمہارا حق ہے کہ تم سواری پر بیٹھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ غلام کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں سواری پر بیٹھوں اور میرے آقا اس کو کھینچیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باصرار فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے تو میں سواری پر ضرور بیٹھنا ہوگا، تو الامر فوق الادب کے مصداق وہ صاحب تعمیل ارشاد پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ تحیر خیز منظر دیکھا کہ ایک اعرابی سواری پر بیٹھے ہیں اور فخر موجودات امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کی مہار تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ صاحب رسول جن کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہوا کہ سارے جہان سے افضل و برتر اور سارے جہان کی رونق و برکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر بٹھایا اور پھر اس کو دور تک کھینچتے رہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عمر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان بزرگ صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف پا کر دنیا میں نام پیدا کیا۔ ان کا تعلق بنو جہینہ سے تھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن مدینہ کے نواح میں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے ذہین و فریض اور لکھے پڑھے آدمیوں میں سے تھے۔ فن خطابت اور شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے۔ طبیعت نہایت سادہ پائی تھی، اس لیے ان کا خاص مشغلہ بکریاں چرانا تھا۔ چند سال پہلے مکہ میں جو صدائے توحید بلند ہوئی تھی، اس کی بھنک حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا، اس لیے دعوت توحید کا حال سن کر بہت متاثر ہوئے، لیکن کسی وجہ سے مکہ جا کر شرف اسلام سے بہرور نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تو یہ خبر مدینہ کے نواحی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت یہ خبر ملی وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کی دلی مراد بر آئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ بکریوں کے ریوڑ کو اللہ کے حوالے کیا اور بصورت تمام عازم مدینہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بیعت لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیعت عربیہ کرنا چاہتے ہو یا بیعت ہجرت؟ عرض کیا، بیعت ہجرت۔ چنانچہ بیعت کر کے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور ہر وقت خدمت نبوی میں حاضر رہنے لگے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ایسے وابستہ ہوئے کہ سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی انہیں کبھی گوارا نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری کھینچنے کی خدمت انجام دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیتے۔
حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس خوش بختی پر بڑے نازاں تھے۔ وہ سواری مبارک کی مہار یا لگام تھامے ہوتے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا کہ کائنات کی تمام نعمتیں ان کے قدموں تلے جمع ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہر وقت کی حاضر باشی سے ان کو فیضان نبوی سے بہرہ ہونے کا خوب موقع مل گیا تھا۔ قرآن کریم کی متعدد صورتیں خود محبت وحی و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرط ذوق و شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لطف و انبساط کے ساتھ انہیں ان صورتوں کی تعلیم دی۔ مسند احمد بن حنبل میں خود حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر میں معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچ رہا تھا۔ مان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ، کیوں نہ تمہیں قرآن کی 2 بہترین صورتیں پڑھنے کے لیے بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گزاری سے بہت خوش تھے اور ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اثناء سفر میں انہیں سواری پر بٹھا کر خود اس کو کھینچا تھا۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم ان کے حق میں اس قدر جوش میں آیا کہ انہیں بطور خاص ایک شرعی حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ صحیحین میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بکریاں میرے سپرد کیں تاکہ قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں تقسیم کر دوں۔ میں نے بکریاں تقسیم کر دیں، آخر میں صرف ایک بکری بچ رہی جو پورے سال کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو تم تو بس اس کی قربانی کر لو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں یہ اضافہ ہے کہ خیر تم تو اس کو ذبح کر دو، مگر تمہارے بعد اس عمر کی بکری آئندہ کسی شخص کے لیے بھی کافی نہ ہوگی۔ گویا یہ استثناء صرف حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے اور فتنہ ارتداد کے استحصال کے بعد شام سے معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے اور عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں رومیوں کے خلاف متعدد لڑائیوں میں داد شجاعت دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ دمشق کو تسخیر کرنے والی فوج میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بارگاہ خلافت میں مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچائی تو وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن مجید خود مرتب کر کے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ 9ویں صدی ہجری تک مصر میں موجود تھا اور اس کے آخر میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تحریر موجود تھی۔ یہ قرآن عقبہ بن عامر نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی کے فن سے بڑا شغف تھا۔ اس کا سیکھنا اور سکھلانا ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں 3 اشخاص کو جنت میں داخل کرے گا۔
اس کے بنانے والے کو، اللہ کی راہ میں اس کے لے جانے والے کو اور چلانے والے کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے: تیر اندازی، گھوڑے کی تعدیب اور اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرنا۔ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے بھلا دیا، اس نے بڑی نعمت کھو دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ وفات کے وقت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 70 کمانیں اور ان کے لوازم تھے، ان سب کو انہوں نے راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سال وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن جمہور اہل سیر اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے 58 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔